الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. قرآن مجید کتاب مبین یہ اللہ کا علم ہے. لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلم والملائکۃ یشہدون وکفی باللہ شہیدا. اللہ اس بات کا گواہ ہے کہ اللہ نے جو آپ پر قرآن اتارا ہے اس کو اپنے علم سے اتارا ہے. لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلم. سورہ النساء آیت نمبر 166. اللہ اس بات کا گواہ ہے کہ جو قرآن آپ پر اتارا ہے وہ اللہ نے اپنے علم سے اتارا ہے. والملائکۃ یشہدون اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں کہ یہ اللہ کا علم ہے. وکفی باللہ شہیدا اور اللہ گواہ کافی ہے. تو یہ کتاب مبین قرآن مجید یہ انسانی چیز نہیں ہے، یہ اللہ کا علم ہے، اللہ کی ذات سے نکلا ہوا اس کی ذاتی صفت ہے. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا. تیرے رب کی باتیں سچائی اور عدل کی انتہاؤں کو پہنچی ہوئی ہیں. اس کی کوئی آیت، کوئی بات، کوئی خبر، کوئی حقیقت وہ سچائی سے گویا کہ کمتر نہیں ہے، انتہائی اعلیٰ درجے کی سچائی. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا. اللہ سے سچا کون ہو سکتا ہے بات میں؟ جو اس اللہ نے فرمایا وہ سچ فرمایا. جب بچے تلاوت کرتے ہیں تو تلاوت کے آخر میں کیا کہتے ہیں؟ صدق اللہ العظیم. سچ کہا اس اللہ نے جو عظمت والا ہے. ہر بچہ تلاوت کر اختتامی اس اعلان پر کرتا ہے صدق اللہ العظیم. سچ کہا اس اللہ عظمت والے نے. 25 دسمبر کو کرسمس ڈے منایا جاتا ہے. دنیا عیسائیت کے ہاں یہ ایک ان کا مذہبی تہوار ہے اللہ کے جلیل القدر پیغمبر سیدنا مسیح علیہ السلام کی مناسبت سے. اور اس دن پوری دنیا میں بالعموم اور ویٹیکن سٹی میں بالخصوص عید کا ساماں ہوتا ہے اور بڑے تحفے تحائف اور طرح طرح کے ذہن کہانیاں اس کے ساتھ ملی ہوتی ہیں. اور اس چیز کو اتنا فروغ دیا جاتا ہے انٹرنیشنل سطح پہ، بین الاقوامی طور پر، کہ بڑے بڑے سربراہان ممالک، ملکوں کے حکمران بھی اس موقع پر ان کو مبارک دیتے ہیں. تو انسان تو غلط ہو سکتا ہے، انسان کی سمجھ اور اس کا علم غلط ہو سکتا ہے، اور اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ جب علم اور سمجھ غلط ہو تو اونچے عہدے اور منصب پر پہنچ کر بھی انسان کتنا بڑا غلط کا ارتکاب کرتے ہیں. اس کی ایک مثال، ایک ٹیچر ہے
ایک ٹیچر ہے اور 2 شاگرد ہیں. ایک شاگرد نے 100% صحیح پرچہ حل کیا، اس کا جواب اور آنسر بالکل 100% صحیح ہے. اور ایک دوسرا شاگرد ہے، اسٹوڈنٹ، جس نے 100% غلط جواب دیا، اس کا پرچہ غلط ہے. تو ٹیچر کس کو شاباش دے گا اور کس کو شاباش دینی چاہیے؟ صحیح والے کو. دنیا میں ایسا شاید ہی کوئی ٹیچر ہو جو غلط والے کو غلط کرنے کے باوجود کہ شاباش یا کہے کہ مبارکباد. غلط پر کیا کر رہے ہیں؟ مبارک دے رہے ہیں. گھر جب بچہ آیا اور فیل ہو کر آیا اور گھر والے کہہ رہے ہیں بیٹا مبارک ہو، تو غلط پر، غلطی کرنے پر کبھی کوئی مبارک نہیں دیتا، صحیح پر مبارک دی جاتی. غیر مسلم اگر صحیح کرے تو ان کو مبارک دے، بہت اچھا، حوصلہ افزائی کرے، تشجیع. صحیح تو صحیح ہے جو بھی کرے. غیر مسلم اگر صحیح کرتا ہے تو اس غیر مسلم کے غیر مسلم ہونے کی وجہ سے اس کا صحیح غلط تو نہیں ہوگا، صحیح تو صحیح ہے. اس لیے اگر غیر مسلم نے صحیح کیا ہے تو اس پر تو اس کو شاباش دی جائے گی. لیکن اگر اس نے غلط کیا ہے تو غلط تو مسلمان کرے گا تو بھی غلط ہے، اس کو شاباش نہیں دی جائے گی، اس کو مبارک نہیں دی جائے گی. غیر مسلم کو کیسے مبارک دیں؟ اس لیے ہمیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حکم دیا کہ جہاں منکر ہو اس منکر پر مبارکباد نہ دو، منکر سے روکو. تو کرسمس ڈے یہ کوئی معروف تو نہیں کہ اس پر شاباش دی جائے یا مبارک دی جائے، تو منکر ہے. اور منکر پر مبارک دینا اپنے آپ کو بے وقوف، احمق بنانا ہے. اللہ کے قرآن سے پوچھتے ہیں، یہ ہمارے لیے بھی راہبر، رہنما اور ہدایت ہے، پوری انسانیت کے لیے. یہ قرآن ہمارا نہیں ہے، جو پوری انسانیت کے نام اللہ کا اتارا ہوا پیغام ہے. یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو تمہارے رب کی طرف سے برہان آ چکی ہے. وانزلنا الیکم نورا مبینا، اور ہم نے تم پر جگمگاتا نور اتارا ہے. تو جو اس کو اپنائے گا، لے گا، اس پر ایمان رکھے گا، اس کے مطابق زندگی گزارے گا، دنیا میں بھی اللہ کا مقبول اور کل آخرت میں بھی اس کا مقبول بندہ بن کر اس کے پاس حاضر ہوگا. اور جو نہیں مانے گا تو وہ اللہ کا مقابل کر رہا ہے اور اللہ کی ساتھ اس کا معاملہ ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ناکام ہو کر اس کے پاس. تو یہ کتاب مبین مسلمانوں کی نہیں ہے، سب کی ہے، پوری انسانیت کی ہے. بس کسی نے اس کی قدر کی، کسی نے اس کی قدر نہیں کی. تو یہ ہماری بھی رہنمائی کرتا ہے اور پوری دنیا عیسائیت کی بھی یہ رہنمائی کرتا ہے. آؤ مسیح علیہ السلام کون تھے؟ اللہ کا قرآن تمہیں بتاتا ہے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اے پیغمبر قرآن میں مریم کا ذکر کرو. اِذِ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیہ، جب وہ عبادت کے لیے ایک تنہائی اور خلوت کی جگہ انہوں نے اختیار کی. فاتخذت من دونہم حجابا، سب سے تنہا ہو گئی، خلوت میں چلی گئی اور سب سے کٹ کر اللہ کی یاد میں لگی. کہ حضرت مریم مقام صدیقیت کو پہنچی ہوئی تھی. نبیوں کے بعد، نبوت کے بعد جو درجہ ہے وہ صدیقیت کا درجہ ہے. اس درجے کو پہنچی ہوئی اللہ کی یہ ولیہ تھی حضرت مریم. تو اب اس تنہائی میں، خلوت میں اللہ سے لو لگانے کے لیے جب یکسوئی اختیار کی، فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا،
ہم نے اپنے روح کو بھیجا، یعنی جبریل امین، ان کے ناموں میں سے ایک روح بھی نام ہے، روح القدس کو بھیجا، تو وہ مکمل انسانی شکل میں اس کے سامنے آ گئے۔ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، تو حضرت مریم مقام صدیقیت پہ فائز، اس تنہائی اور خلوت میں ایک مرد، حضرت مریم اور ان کی زندگی اللہ کا قرآن بتاتا ہے کیسی حیا والی، کیسی حیا، مجسم پیکر حیا۔ آج جو تم غیر محرم سے ہاتھ ملاتے ہو تو تم اسلام کی نہیں، حضرت مریم کی بھی زندگی سے ناواقف ہو۔ انہوں نے ہاتھ نہیں ملایا، فوراً بولی قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، اگر تمہارے اندر خوف خدا ہے تو میں تم سے بچ کر رحمان کی پناہ اور حفاظت چاہتی ہوں۔ تم نے وہ ڈرامے، وہ فلمیں، وہ سوشل میڈیا پہ وہ گندگی پورے دنیا میں اس کو پھیلا رہے ہو۔ حضرت مریم کی طہارت اور پاکیزگی کو پھیلانا، عام کرنا مسلمان ہی نہیں تمہارے بھی ذمے ہے۔ خواتین، نسوانیت، ان کی شرم و حیا، طہارت، پاکیزگی، حرام تعلقات سے بچانا، یہ تمہارے بھی ذمے قرض ہے، فرض ہے۔ کل قیامت کے دن پوچھ ہوگی حضرت مریم کے نام لینے والوں، ہولی فیملی کے ترانے گانے والوں، مریم کی پاک دامنی پاکیزگی تو یہ تھی۔ تم نے کالج، یونیورسٹی، شادی بیاہ اور اپنی بے حیائی کی کیسی کیسی تم نے فضائیں قائم کی، حضرت مریم کی تو یہ زندگی تھی۔ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، کرسمس ڈے کے موقع پر مبارکباد دینا، غلط پہ شاباش دینا ہے، اس موقع پر صحیح پیغام دیا گیا۔ یہ اللہ کا قرآن ہر مسلمان کے ذمے ہے، اور جو مسلمانوں کے حکمران ہوں ان کے ذمے بڑا فریضہ ہے کہ اللہ کے قرآن کے پیغام کو پہنچائیں۔ وہ بیچارے تو نادان ہیں، وحی کی رہنمائی سے محروم ہیں، آسمانی علوم سے محروم ہیں۔ تمہارے پاس اللہ کا کلام ہے، یہ وحی ہے، یہ علم ہے، اس سے ان کو آشنا کرو، ان کی رہنمائی کرو۔ غلط پر اگر مبارکباد دی تو کل قیامت کے دن اس غلط کے کرنے والے جہاں مجرم ہوں گے، ڈرنا چاہیے اللہ کی بارگاہ میں، کہیں محض مبارکباد دینے کے اوپر تم بھی مجرم ہو۔ مبارکباد دینا تو گناہ اور ناجائز ہے، اور اگر اس مبارکباد دینے کے پیچھے غیر مسلم کے مذہب کی تعظیم مقصود ہو، اس کی تعظیم پیش نظر ہو، تو یہ کفر کا اندیشہ ہے۔ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، تو سیدنا جبریل امین وہ فوراً بولے قال انما انا رسول ربک، مریم تم پاکیزہ، اللہ کی انتہائی متقی، مقام صدیقیت سے فائز بندی ہو، میں اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، انسان نہیں۔ کیوں آئے؟ لِأَهَبَ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا، میں اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ تمہیں ایسا لڑکا دوں جو بہت پاک لڑکا ہوگا۔ غلام زکی، ایسا لڑکا تمہیں دینے آیا ہوں، زکیًا، جو بہت سراپا پاک ہوگا۔ یہ سیدنا مسیح علیہ السلام کی کیا ہے؟ خوشخبری ہے۔ کرسمس ڈے کے موقع پر سیدنا مسیح علیہ السلام، حضرت مریم، ان کی زندگی سامنے لاؤ، اس کو بیان کرو، اس کی دعوت دو، اس پیغام کو عام کرو۔ یہ کہ اللہ کی کتاب میں خاموش ہے، اس آواز کو عام کرو۔
لأہب لک غلاما زکیہ، بہت پاکیزہ لڑکا۔ قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیہ۔ اس کو 1000 مرتبہ چومیں، ایک ایک لفظ میں تربیت کا سمندر ہے۔ حضرت مریم نے کیا جواب دیا؟ حضرت مریم بولی میرے لڑکا کیسے ہوگا جبکہ کسی انسان نے مجھے چھوا تک نہیں۔ آج تم ہاتھ ملاؤ غیر محرم سے اور آگے سے مسلمان ہاتھ نہ بڑھائے تو تم کہو گے یہ دقیانوس ہے، یہ لڑکیوں سے عورتوں سے ہاتھ نہیں ملاتے، تنگ نظر ہیں۔ تو یہ تمہارا مسلمان کو تنگ نظر کہنا بعد میں ہوگا، پہلے تم نے حضرت مریم کو تنگ نظر کہا۔ یہ تمہارا دقیانوس کہنا حضرت مریم پہ جاتی ہے یہ بات۔ جبریل امین انسانی شکل میں آئے، انہوں نے ہاتھ ملایا، انہوں نے کہا میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں، لڑکا دینے آیا ہوں۔ تو کہنے لگی، یہ نہیں کہا میں نے شادی نہیں کی، کہا شادی تو لم یمسسنی بشر، مجھے کسی انسان نے چھوا تک نہیں۔ یہ حضرت مریم کی زندگی ہے جو آسمانوں سے نازل ہوئی ہے۔ لم یمسسنی بشر، مجھے کسی انسان نے چھوا تک نہیں، ولم اکو بغیہ، اور میں بدکارہ بھی نہیں ہوں۔ سبحان اللہ، یہ سب کہیں ولم اکو بغیہ، حضرت مریم کی زبان سے بیان ہو رہا ہے اور اللہ کا قرآن بن کر نازل ہو رہا ہے۔ میں اور آپ تو ناقل ہیں، نقل کر رہے ہیں، ہے اللہ کی وحی، اور اللہ کی وحی اور اللہ کا علم حقیقت کے مطابق جو وہاں ہوا، حضرت جبریل امین اور مائی مریم کے درمیان مکالمہ، وہ مکالمہ وحی بن کر رسول اللہ پر اترا، اور اس کی تلاوت آج سورہ مریم کی شکل میں اور آپ کر رہے ہیں۔ اس کی ضرورت، یہ تقوی، یہ پاک دامنی، یہ شرم و حیا، اس کی ضرورت ہماری ہی ہے، ان کی بھی ہے، پوری انسانیت کی ضرورت ہے، اور اس پاکیزگی اور تقوی اور پاک دامنی پر اللہ کی رضا ہے۔ لم اکو بغیہ، جبریل امین نے کہا کہ شادی کے بعد بچہ دینا یہ اللہ کی قدرت ہے، شادی کے بغیر بھی اللہ بچہ دے، یہ بھی اس کی قدرت ہے۔ عام طور پر علماء دونوں میں یہ فرق کرتے ہیں کہ وہ اللہ کی سنت ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے، لیکن در حقیقت وہ بھی اللہ کی قدرت ہے۔ شادی کے بعد بھی بچہ نہ دے تو اس کی مرضی، اس کی قدرت، اور دے تو بھی اس کی قدرت۔ یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر۔ جس کو چاہے لڑکے، جس کو چاہے لڑکیاں، جس کو چاہے دونوں دے، جس کو چاہے دونوں نہ دے۔ اور یہ اندھیرے کے تیر نہیں، انہ علیم قدیر، وہ علیم بھی ہے، قدیر بھی ہے، ساری تقسیم اپنے علم پر کرتا ہے۔ تم نہیں جانتے تمہارے لیے لڑکی اچھی ہے، لڑکا اچھا ہے، دونوں اچھے ہیں یا دونوں اچھے نہیں، جو جاننے والا ہے اس پہ اچھا گمان رکھو۔ مانگو، مانگنا منع نہیں، مانگنا تو عبادت ہے، مانگو، خوب مانگو کہ اللہ اچھی نیک صالح بچی دے، نیک صالح لڑکا دے۔ نبیوں نے مانگا، لیکن تمہاری مانگ بظاہر پوری اگر نہ ہو تو بھی اللہ پہ اعتماد، اچھا گمان رکھو، نہ معلوم ہو جاتی اولاد تو تمہارے لیے کیا ہوتا۔ حضرت خضر کو نہیں دیکھتے، بچے کو مار دیا تھا، موسیٰ علیہ السلام کا کیوں مارا؟ تو معصوم بچہ، تمہیں پتہ نہیں یہ بڑا ہو کر ماں باپ کو کافر بنا دے۔ او اچھا، تو یہ تو اچھا ہوا، ابھی تو کہہ رہے تھے کہ کیوں مارا، معصوم بچہ تھا، رب کہہ رہے ہیں صحیح۔ تو
اللہ ہر ایک کو تو نہیں بتائے گا. موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے واقعے کے ذریعے سے تکوینی نظام اور تکوینی کائنات کی ایک جھلک دکھا دی ہے. باقی ہر ایک پر وحی نہیں آئے گی. بس اتنا کہا ہے رضا بالقضاء، اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جاؤ. تمہارا علم اللہ کے علم کے سامنے کچھ نہیں ہے. اس لیے کہا مریم تمہارے رب نے کہا کہ بغیر شادی اور نکاح کے بغیر باپ کے بیٹا دینا میرے لیے آسان ہے. قال كذلك قال ربك هو علي هين، بہت آسان ہے. اور ہم اس بچے کو بغیر باپ کے پیدا کر کے خلق خدا پوری انسانیت کے لیے اپنی قدرت کی نشانی بھی بنانا چاہ رہے ہیں اور اپنی رحمت کا مظہر بھی بنانا چاہ رہے ہیں کہ سیدنا مسیح علیہ السلام ہماری رحمت کا مظہر ہوں گے، رحمت کا ظہور ہوگا. اس لیے غزہ کے اور فلسطین کے مظلوم نہتے مسلمانوں پہ بمباری کرنے والوں کا ساتھ دینے والے سیدنا مسیح علیہ السلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں. تم اپنے ماضی کے بھی باغی ہوگے، وہ تو سراپا اللہ کی رحمت کا مظہر تھے. وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اللہ کی قدرت سے حضرت سیدہ مریم کو حمل ٹھہرا اور ان کے ہاں بچے کی پیدائش ہوئی. اللہ کی طرف سے ان کو حوصلہ دیا گیا کہ فکر مت کرو، ڈرو مت، تمہاری عزت، تمہاری ناموس کی حفاظت بھی ہمارے ذمے ہے. بچے کی پیدائش ہوئی، حضرت مریم کہنے لگی یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، کاش کہ اس بچے کی پیدائش سے پہلے میں مر چکی ہوتی. لوگ کہیں گے بغیر شادی کے بچہ کہاں سے آیا؟ تو پاک دامن مقام صدیقیت پہ پہنچی تو بے ساختہ ان پر حال طاری ہوا اور یہ ان کی زبان سے فوراً اللہ کی طرف سے ان کو الہام ہوا، فرشتے کے ذریعے سے آواز دی گئی فناداها من تحتها الا تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا. مریم غمگین کیوں ہوتی ہو؟ تمہاری عزت، تمہاری ناموس، تمہارے تقدس کا رکھوالا اور محافظ اللہ ہے. بتاؤ اسرائیل کے یہودی حضرت مریم کے اوپر علیاذ باللہ تہمت لگاتے ہیں اور حضرت مسیح علیہ السلام کو علیاذ باللہ ناجائز اولاد کہتے ہیں. پورے اسرائیل کے یہودی حضرت مسیح علیہ السلام کو ناجائز اولاد کہتے ہیں، حضرت مریم کے اوپر زنا کی بدکاری کی تہمت لگاتے ہیں. اللہ کا قرآن مریم کے تقدس کو بیان کر رہا ہے، مسلمان اور مسلمان ممبر پر اللہ کے قرآن کو بیان کر رہا ہے. تمہارا جوڑ اسرائیل کے یہودیوں سے ہے یا یہ تمہارا جوڑ مسلمان سے ہے؟ کس سے؟ ان مسجدوں پہ بمباری کرو، ان ممبر و محراب پہ بمباری کرو، ان انسانوں کے اوپر بمباری کرو جن کے سینوں میں سورہ مریم ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اور اس اسرائیل کا ساتھ دیتے جو حضرت مریم کو بھی علیہ باللہ زنا کی انگلی اٹھاتے ہیں اور حضرت مسیح علیہ السلام کو ناجائز اولاد کہتے ہیں. تم نے کس کو چھوڑا اور کس کے ساتھ جوڑا؟ عقل نام کی کوئی چیز اگر ہوتی تو ایسا نہ کرتے. اللہ کے بھی مجرم بنے، اپنے بڑوں کے بھی مجرم بنے، جن کو ہولی فیملی کہتے ہو ان کے بھی مجرم بنے، انسانیت کے بھی مجرم بنے. سے توبہ کرو، اللہ کی ناراضگی کا کوڑا برسنے سے پہلے توبہ کا دروازہ کھلا ہے. ظالموں کی پشت پناہی چھوڑ دو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، ورنہ یہ شہداء بچے، شہداء خواتین اور یہ شہداء بوڑھے، یہ سب کل قیامت کے دن تمہیں جہنم کا انگارہ بنانے کے لیے کافی ذریعہ ہو چکے ہیں. ان کی تو آخرت بن گئی، وہ تو شہادت کا مقام پا گئے، وہ تو اونچی عزتیں پا گئے، مسجد اقصی پہ قربان ہو گئے، مسجد اقصی کے لیے قربان ہو گئے. اللہ کے گھر کے تحفظ کے لیے انہوں نے جان مال سب کی قربانی دے دی. لیکن تمہارا روح چہرہ
کیا ہو جائے گا اگر توبہ نہ کی۔ اللہ نے فرمایا کہ مریم تم اس بچے کو لے جاؤ، لیکن خبردار منہ سے ایک لفظ مت کہنا، بچے کے حوالے سے کوئی پوچھے تم کہو میں روزے سے ہوں، اشارے سے بتا دو میں روزے سے ہوں، ایک لفظ اپنے دفاع میں نہیں کہنا۔ فَلَنُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ۔ حضرت مسیح علیہ السلام اس بچے کو اٹھائے ہوئے قوم کے پاس آئیں تو قوم والے، چونکہ گھرانہ ایسا تھا، یہ آل عمران ہے، کوئی عام گھرانہ نہیں، آل عمران، عمران کی فیملی۔ سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ، سورہ بقرہ کے بعد سورہ آل عمران، یہ آل عمران کی فیملی ہے۔ یہاں کسی عالم کا، امام صاحب کا کوئی گھرانہ ہو، کوئی اور تبلیغی ساتھی ہیں، کوئی اور دیندار جو مشہور ہوں، تو ہماری اوقات اور حیثیت کیا ہے، لیکن اللہ نہ کرے کوئی بات ہو جائے تو آسمان سر پہ اٹھا دیں، حالانکہ یہ بھی اسی معاشرے کے آدمی ہیں۔ تو وہاں تو آل عمران ایسی فیملی، ایسا گھرانہ، پورے گویا کہ اس میں علاقے، بستی، شہر، اس میں معزز ترین فیملی اور گھرانہ تھا۔ پوری سورہ آل عمران اس گھرانے کو بیان کر رہی ہے۔ اب اس گھرانے کی ایک نامور بزرگ خاتون، نوجوان، وہ بغیر جو ہے وہ شادی کے بچہ اس کے ہاں ہو تو کیا ہوگا؟ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا۔ اے مریم، یہ تو بہت ہولناک کام کیا تم نے۔ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ۔ اے ہارون کی بہن، تیرا باپ بھی برا آدمی نہیں تھا اور تیری ماں بھی بدکارہ نہیں تھی، تو نے یہ کیا کام کیا؟ تو اللہ نے منع کیا ہوا تھا بولنا نہیں، دفاع میں بولنا نہیں، تو فاشارت الیہ، اس بچے کی طرف اشارہ کیا۔ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، کہنے لگے یہ تو تجھے بتانا پڑے گا، بچہ جو وہ چند گھنٹوں کا اور نو نہال شیر خوار بچہ ہے وہ کیسے بات کرے گا؟ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب۔ اس اللہ نے مریم کی عزت اور ناموس کی حفاظت کے لیے اس بچے کو جو چند گھنٹوں کا ہے، ابھی ابھی پیدا ہوا، نو نہال شیر خوار ہے، اس بچے کی زبان سے اللہ نے گویائی اس کو دی، بلوایا اور وہ بولا۔ اللہ نے اس کے بولوں کو وحی کے ذریعے سے قرآن میں اتارا، آئی سورہ مریم میں وہ بولے جا رہے ہیں۔ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا ذالک عیسی ابن مریم، یہ ہیں عیسیٰ مریم کے بیٹے۔ قول الحق الذی فیہ یمترون، یہ وہ حقانیت ہے، یہ وہ حق ہے جس میں یہ جھگڑ رہے ہیں اور شک کر رہے ہیں۔ کرسمس ڈے کی مبارکباد دینا وہ غلط ہے، یہ پیغام پہنچانا یہ صحیح ہے۔ دنیا عیسائیت کا بھی وہ فرض بنتا ہے، ان کا حق بنتا ہے کہ ہم ان تک حق پہنچائیں۔ ہم حق کے وارث ہیں، اللہ کا کلام، اللہ کا علم، اللہ کی وحی محفوظ ہمارے پاس ہے، ان کا حق بنتا ہے کہ ہم یہ امانت ان تک کیا کریں، یہ پہنچائیں۔ اگر ہم نے کرسمس پر مبارکباد دی تو ہم نے دوہرے جرم کا ارتکاب کیا، ایک تو یہ کہ اللہ کا یہ پیغام نہیں پہنچایا، اور دوسرا یہ کہ غلط پر مبارکباد دے رہے ہیں، تو جرم بالائے جرم، غلط بالائے غلط، دور مجرم۔ جس کتاب کے امین ہو
جس کتاب کے وارث ہو وہ عیسائیت کو نہیں پہنچا رہے اور ان کے غلط پر تھپکی دے کے شاباش دے کے مبارکباد دے رہے ہیں. کوئی چور چوری کرے اس کو مبارک دیتے ہیں, کوئی غلط کرے اس کو مبارک دیتے ہیں. سیدنا مسیح علیہ السلام یہ ان کی سرگزشت ہے جو سورہ مریم میں موجود ہے. یہ بیان کی جائے, یہ پہنچائی جائے تو یہ کیا ہوگا؟ اللہ کی رضا کا بھی ذریعہ ہوگا, ان کی بھی ہدایت کا ذریعہ ہوگا. حق سامنے آئے گا, پھر ہدایت اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے جس کو اللہ دے دے. ما كان لله يتخذ من ولد سبحانه اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون وان الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. یہ سیدنا مسیح علیہ السلام کی وہی تعلیم ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے. نبیوں میں کوئی اختلاف نہیں, ایک اللہ کی توحید, آخرت اور رسالت کے سب علم بردار ہیں اور ایک اللہ کی بندگی کی طرف سب دعوت دینے والے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک.